بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فصل فی معنی قول اللہ عز وجل تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کا مطلب تمام فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھ جائیں گے اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ روینا عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صاحب الکنز اذا لم یؤد زکاتہ جیء بہ یوم القیامہ وبکنزہ فیحمى صفائہ فی نار جہنم فیکوی بہا جبہتہ وجبینہ وظہرہ حتی یحکم اللہ بین عبادہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خزانہ کے مالک کے بارے میں جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا تو قیامت کے دن وہ لایا جائے گا اور اس کا مال بھی لایا جائے گا، یعنی سونا چاندی وغیرہ بھی لایا جائے گا، اور گرم کر کے یعنی اس کے مال سونا اور چاندی کو گرم کر کے اس کا ماتھا اور پیشانی اور کروٹیں اور پیٹھ داغے جائیں گے۔ اس سے اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے ان مالدار مسلمانوں کو جن کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے مالدار مسلمانوں کو اس حدیث سے نصیحت لینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مال و زر کو قیامت کے دن گرم کر کے اسی مال سے ان کے پیشانی کو، ان کی کروٹوں کو، ان کے پیٹھ کو اور ان کے ماتھا کو داغا جائے۔ اس لیے مالدار مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پر جو زکوٰۃ واجب ہے اسے ادا کرتے رہیں۔ بہرحال صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اس دن فیصلہ فرما دے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی قیامت کا ایک دن ہماری دنیا کے دنوں کے مقابلے میں 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں ہم نے روایت کی ہے وروینا عن علی بن ابی طالب عن ابن عباس انہ قال فی قولہ یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ۔ ہم نے روایت کی ہے علی بن ابو طلحہ سے، اس نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، چڑھ جائے گا اس کی طرف اس دن جس کی مقدار 1000 سال ہے، فرمایا کہ یہ دنیا میں ہے، یعنی دنیا 1000 سال کے برابر، 1000 سال کے برابر۔ قال ھذا فی الدنیا وقولہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فھذا یوم القیامہ جعلہ اللہ علی الکافرین مقدار 50,000 سنۃ۔ یہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کافروں پر 50,000 سال کا بنا دیا ہے۔ وروینا عن ابی ہریرہ قال یوم القیامہ علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر ویروی ذلک مرفوعا۔ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا دن مومن پر ایسے ہوگا، قیامت کا دن مومن پر ایسے گزر جائے گا جیسے ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کا وقت، اور یہ مرفوعاً مبنی ہے۔ تو قیامت کے دن کی صفت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بیان کی گئی کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی، اس دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی، یعنی اس دن کو کافروں پر اللہ تبارک تعالیٰ 50,000 سال کے برابر بنا دے گا، مگر مومن پر اس روایت کے مطابق جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کا دن مومن پر ایسے گزر جائے گا جیسے ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کا وقت، ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کا وقت بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے کہ دونوں نماز کا وقت ٹھیک اسی طریقے سے قیامت کا دن مومن پر ہوگا، لیکن حدیث میں لفظ ہے مومن، اور مومن سے مراد مومن کامل ہے۔ مومن سے مراد صرف نام کا مومن نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان و اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر فی الواقع وہ مومن کامل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر و نواہی کے پابند نہیں ہے۔ انہیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، قیامت کا دن، جس کی ہولناکیاں اس سے پہلے کے درس میں بیان کر چکا ہوں، اس سے پہلے کے درس میں کہ قیامت کی کیا کیا ہولناکیاں ہوں گی، ان ہولناکیوں میں سے صرف ایک کا اعادہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سورج سر کے اوپر ہوگا، 1 میل یعنی 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، یا سرما کے 1 میل کے برابر بالکل سر کے اوپر سورج ہوگا۔ آج جبکہ ہزارہ میل سے زیادہ کی مسافت پر ہے سورج، اور مئی جون کے مہینے میں ہمارا دماغ کھول جاتا ہے کہ براہ راست بغیر کسی چھت کے گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا اور سورج آدمی کے سر پر ہوگا، تو کیا کچھ بنے گا، کس طریقے سے اس دن کا
گنہگار انسان سامنا کر سکے گا؟ ظاہر سی بات ہے، پسینوں میں ڈوبا ہوگا آدمی، گنہگار آدمی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت اس دن کی فکر کرنی چاہیے، اس دن کی فکر کرنی چاہیے اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور تیاری بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اسے بجا لانا چاہیے، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے ان باتوں سے لازماً ہمیں بچنا چاہیے۔ یہی اس دن کی تیاری ہے۔ وروی فی حدیث ابن لہیہ عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم کان مقدارہ 50,000 سنة ما طول هذا اليوم فقال والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون اہون علیہ من الصلاة المکتوبہ یصلیہا فی الدنیا وقد ذکرنا اسانید ہذہ الاحادیث فی کتاب البعث۔ اور ابن لہیہ کی روایت میں مروی ہے، وہ دراج سے اور وہ ابو الہیثم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو سعید سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا جس کی مقدار 50,000 سال ہے کہ اس دن کا طول کتنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بے شک وہ مومن پر ہلکا کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس سے زیادہ آسان ہوگا جتنی دیر میں وہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھتا تھا۔ ہم نے ان احادیث کی اسانید کو اپنی کتاب البعث والنشور میں ذکر کر دیا ہے، ایسا امام بیہقی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 356 اخبرنا ابو نصر بن قتادہ اخبرنا ابو عمرو بن مطر اخبرنا حمزۃ بن محمد بن عیسی الکاتب اخبرنا نعیم بن حماد حدثنا ابن المبارک عن معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ اظنہ رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یخفف علی من یشاء من عبادہ طول یوم القیامہ کوقت صلاۃ مکتوبہ۔ ہمیں خبر دی ہے ابو نصر بن قتادہ نے، ان کو ابو عمرو بن مطر نے، ان کو حمزہ بن محمد بن عیسیٰ کاتب نے، ان کو نعیم بن حماد نے، ان کو مبارک نے، ان کو معمر نے، ان کو حمام بن منبہ نے، ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، میرا گمان ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا جس پر چاہے گا اپنے بندوں میں سے قیامت کے دن کی لمبائی کو فرض نماز کے وقت کے مانند۔ قال البیہقی رحمہ اللہ ھذا وجدتہ فی فوائد ابی عمرو لا ادری من القائل
अज़ुन्नुहु व कज़ालिक रवाहु अबू सहल इस्फ़राइनी अन हमज़त वज़ालिक फ़ीमा अख़बरना बिही अबुल हसन अला इब्न मुहम्मद इब्न अबी सईद अन्हु क़ाल अल बैहक़ी रहमहुल्लाह हाज़ा वजदतुहु फ़ी फ़वाइद अबी अम्रिन। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाज़ा वजदतुहु, इसको मैंने पाया है अबू अम्र के फ़वाइद में, मगर मैं ये नहीं जानता कि इसके कहने वाला कौन है। मेरा गुमान है कि इसी तरह इसको रिवायत किया है अबू सहल इस्फ़राइनी ने हमज़ा से हदीस नंबर अबू सहल इस्फ़राइनी ने हमज़ा से हदीस नंबर 357। अख़बरना अबू इसहाक़ अल-इस्फ़राइनी अल-इमाम अंबा अब्दुल ख़ालिक़ इब्नुल हसन हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न साबित हद्दसनी अबी अनिल हुज़ैल अन मुक़ातिल इब्न सुलैमान अन्नहु क़ाल फ़ी हाज़िहिल आया तारुजु ऐ तस्उदु अल मलाइका मिनस समाए इलल अर्श वर्रूहु यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम इलैहि ऐ फ़िद दुनिया फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु इंदकुम या बनी आदम 50,000 सनह यानी बिक़ौलिही फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सनतिन यक़ूल लौ वुल्लिय हिसाबल खलाइके इला आखिरिही। हदीस नंबर 357 है। ये हदीस उनमें से है जिसकी हमें ख़बर दी है अबुल हसन अला बिन मुहम्मद बिन अबू सईद ने। अबुल हसन अला बिन मुहम्मद बिन अबू सईद ने उनको अबू इसहाक़ इस्फ़राइनी इमाम ने उनको अब्दुल ख़ालिक़ बिन हसन ने उनको अब्दुल्ला बिन साबित ने उनको उनके वालिद ने उनको हुज़ैल ने उनको मुक़ातिल बिन सुलैमान ने उन्होंने इस आयत के बारे में फ़रमाया तारुजो यानी चढ़ जाएंगे, अल मलाइकतो यानी फ़रिश्ते, इस कौल के मुताबिक फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सनह। फरमाते हैं कि अगर मखलूक़ात के हिसाब व किताब की ज़िम्मेदारी मेरे सिवा कोई और ले लेता तो वो इस हिसाब व किताब से फ़ारिग ना हो सकता मगर 50,000 साल की मुद्दत में। लेकिन अल्लाह ताला जब उनके हिसाब व किताब को शुरू फरमाएगा तो दुनिया के अय्याम में से सिर्फ़ आधे दिन की मिक़दार में फ़ारिग हो जाएगा और वो दिन भी अभी आधा नहीं होने पाएगा कि हिसाब व किताब से फ़ारिग करके अहले जन्नत जन्नत में, अहले जहन्नम में पहुँच चुके होंगे। यही मतलब है इस आयत का, ज़ालिका कौलुहु ताला अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला। जन्नत वाले उस दिन बेहतरीन ठिकाने और बेहतरीन आराम गाह में होंगे। व अहसनु मक़ीला यक़ूल लैसा मकीलुहुम कमकीले अहलिन नार व इला माना हाज़ा ज़हबल कल्बी फ़ी तफ़सीरिहिल्लज़ी यरवीहु अन अबी सालिह अन इब्ने अब्बास। अगर अल्लाह के सिवा कोई और बिलफ़र्ज़ हिसाब व किताब करता तो 50,000 साल लगते। ये कल्बी का कौल है।
اگر فرشتوں کے علاوہ کوئی اور اوپر چڑھتا تو 50,000 سال لگتے۔ یہ فرہ کا قول ہے اس آیت کے بارے میں۔ کل بھی اپنی تفسیر میں اسی مفہوم کی طرف گئے ہیں جسے اس نے ابو صالح سے، اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، یعنی اگر بندوں کے محاسبے کی ذمہ داری اللہ کے سوا بالفرض کوئی اور لیتا تو وہ اس سے 50,000 سال میں بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ اس سے 50,000 سال میں بری الذمہ ہو سکتا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے فرہ سے روایت کیا ہے کہ اس نے فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے سوا کوئی اور اوپر چڑھ سکتا ہوتا تو وہ 50,000 سال میں چڑھتا، اور اسی مفہوم کی طرف گئے ہیں۔ وَإِلَى هَذَا، اور اسی مفہوم کی طرف گئے ہیں شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ، اسی مفہوم کی طرف گئے ہیں۔ الہ معنی ایک روایت میں الہ معنی ہے، اور ایک نسخے میں الہ معنی ہے، اور ایک نسخے میں معنی نہیں ہے۔ وَإِلَى هَذَا إِلَى هَذَا ذَهَبَ الحلیمی رحمہ اللہ وقال التقدیر انما هو إِلَى آخرہ۔ اسی کے مفہوم کی طرف گئے ہیں، اسی بات کی طرف گئے ہیں شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ فرماتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ یہ اندازہ فرشتوں اور جبریل کے زمین سے عرش تک چڑھنے کا ہے۔ اور اس آیت کے علاوہ کے بارے میں فرمایا یدبر الامر، اس آیت کے علاوہ کے بارے میں فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وقد قال فی غیر هذه السورہ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اس آیت کے، اس سورہ کے علاوہ میں، اس آیت کے علاوہ کے بارے میں فرمایا آسمان سے زمین تک ہر معاملے میں تدبیر کرتا ہے، پھر اس کی طرف چڑھ جائے گا، پھر اس کی طرف چڑھ جائے گا اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہے۔ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّهَا تَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَعْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي يَوْمِهَا فَتَقْطَعُ مَا لَوْ احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى قَطْعِهَا مِنَ الْمَسَافَةِ لَمْ يَقْطَعُوهَا إِلَّا فِي أَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَيَنزِلُ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ مِنْهَا إِلَيْهِ مِنْ يَوْمِهَا وَلَوِ احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى قَطْعِ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنَ الْمَسَافَةِ لَمْ يَقْطَعُوهَا إِلَّا فِي 50 ألف سنة مما تعدون وليس هذا من تقدير يوم القيامة بسبيل إنما هو من صلة قوله ذي المعارج۔ احتمال ہے کہ اس آیت کا یہ معنی اور یہ مطلب ہو کہ وہ یعنی جبرائیل آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہے، پھر زمین سے آسمان دنیا کی طرف اسی دن چڑھ جاتا ہے، اور اتنی مسافت طے کرتا ہے کہ اگر لوگ اس مسافت کو طے کرنے کی ضرورت محسوس کریں تو لوگ طے نہ کر سکیں گے مگر 50,000 سال میں، اتنی 50,000 سال میں تمہاری گنتی کے مطابق۔ اور وہ عرش سے زمین تک اترتا ہے، پھر زمین سے عرش تک اسی دن چڑھ جاتا ہے۔ اگر بالفرض لوگ اس مسافت کو
طے کرنے کی ضرورت محسوس کریں تو نہ طے کر سکیں گے مگر 50,000 سال میں اوپر 1000 سال تھا تمہاری گنتی کے مطابق، اور یہ قیامت کے دن کے اندازے میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ذی المعارج کے صلہ کے طور پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ عاد الی ذکر العذاب الذی وصفہ فی اول السورہ واکد ھذا مما حکی عن وہب بن منبہ انہ قال ان ما بین الارض والعرش 50,000 سنۃ من ایامنا وشہورنا وسنیننا۔ اس کا تعلق اس عذاب سے ہے جس کا بیان سورہ کے شروع میں ہے۔ اس توجیہ کو وہ روایت پکا کرتی ہے جو وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا زمین سے عرش تک کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے، ہمارے دنوں اور ہمارے مہینوں اور ہمارے برسوں کے مطابق۔ قال ويمكن أن يقال إن الملائكة كانت تستطيع قبل يوم القيامة أن تنزل من الأرض إلى أعلى مقام لهم في السماوات وفوقها ثم تعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة فأما يوم القيامة فلا تستطيع ذلك إما لأن السماوات اذا طویت لم یکن لهم یومئذ مصعد یقرون فیہ واما لما یشاہدون من عظمت اللہ وشدت غضبہ ذلک اليوم علی اہل العناد من عبادہ۔ ایک اور امکان توجیہ، شیخ نے فرمایا ممکن ہے کہ یہ کہا جائے قیامت قائم ہونے سے پہلے فرشتے آسمان میں اپنے بلند ترین مقام سے زمین کی طرف اترنے کی استطاعت رکھتے تھے، پھر اپنے اسی بلند تر مقام کی طرف اس دن میں چڑھتے جس کی مقدار 1000 سال ہوتی، لیکن قیامت کے دن وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، یا تو اس لیے کہ جب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے تو اس دن ان کے لیے اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں رہے گا جس پر وہ ٹھہر سکیں، یا اس لیے کہ جب وہ اللہ کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ کریں گے اور اس کے غضب کی شدت کو دیکھیں گے جو کہ اس کے بندوں میں سے اہل عناد پر ہوگا، تو فرشتوں کی قوتیں جواب دے جائیں گی، لہٰذا وہ اپنے اوپر چڑھنے کے لیے جس قدر مدت کے حاجت مند تھے اس سے زیادہ لمبی مدت کے محتاج ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ 50,000 سال بتایا، بعیں طور کہ اگر فرشتوں کے سوا کوئی اس فاصلے کو طے کرتا تو 50,000 سال سے کم میں طے نہ کر سکتا۔ اور اسی طرح کی توجیہ ہوگی اس کی بھی جس کے بارے میں احادیث آئی ہیں کہ عرش 4 فرشتوں کے کندھوں پر ہے، 4 فرشتوں کے کندھوں پر ہے، اسی طرح کی تعویل اس کے بارے میں بھی ہوگی، کہتے ہیں، اور اسی طرح کی توجیہ ہوگی اس کی بھی جس کے بارے میں احادیث آئی ہیں کہ عرش 4 فرشتوں کے کندھوں پر ہے۔ ثم اخبر عز وجل انہم یکونون یوم القیامہ 8،
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حاملین عرش فرشتے قیامت کے دن 8 ہوں گے، قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، کہتے ہیں وَيَشْبَهُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَفْطُرُ قُوَاهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَى مَا ذَكَرْنَا فَيُؤَيِّدُونَ بِغَيْرِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ نَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ ذَلِكَ الْيَوْمِ۔ اور مناسب ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ ان کی قوتیں کمزور ہو گئی ہوں گی، اس لیے مذکورہ ہولناک امور کی وجہ سے، لہٰذا وہ دوسرے فرشتوں کے ذریعے مدد کیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام احوال کو خوب جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دن کے خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس دن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حدیث نمبر 358۔ اخبرنا ابو سعید ابو سعید بن ابی عمرو حدثنا ابو العباس الأصم حدثنا العباس بن الولید من مزید قال اخبرنی ابی قال سمعت الاوزاعی قال حدثنی ہارون قال حملۃ العرش یتجاوبون بصوت رخیم یقول الاربعۃ سبحانک وبحمدک علی علمک بعد علمک ویقول الاربعۃ الآخرون سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ ہمیں خبر دی ہے ابو سعید بن ابو عمرو نے، ان کو ابو العباس اصم نے، ان کو عباس بن ولید بن مزید نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی میرے والد نے، انہوں نے سنا اوزاعی سے، اس نے کہا مجھے حدیث بتائی ہے ہارون نے، اس نے کہا عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے خوبصورت اور نرم آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور جوابات کا مبادلہ کریں گے۔ 4 کہیں گے سبحانک وبحمدک علی علمک بعد علمک، اور 4 دوسرے کہیں گے سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود تو حلم کا برتاؤ کرتا ہے، تو اپنی حمد سمیت پاک ہے کہ سب کچھ پر قدرت رکھنے کے باوجود درگزر فرماتا ہے۔ التاسع من شعب الایمان وهو باب فی ان دار المؤمنین ومآبهم الجنة ودار الکافرین ومآبهم النار۔ باب نمبر 9، ایمان کا نواں شعبہ۔ ایمان کا نواں شعبہ مومنوں کا گھر اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور کافروں کا گھر اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جنت و دوزخ حق ہیں۔ خود اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کی تفسیر خازن میں اُعِدَّتْ
متقین کے تحت یہ کی گئی ہے، حُیِّئَتْ لِلْمُتَّقِین۔ یہ جنت متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کے سے ڈرنے والوں کے لیے تیار شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِین میں دلیل ہے، اللہ رب العزت کے اس قول میں دلیل ہے اس بات کی کہ جنت و جہنم مخلوقتان الآن اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ڈرو اس جہنم سے جس کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے ذیل میں ہے کہ قد استدل کثیر من ائمۃ السنہ بہذہ الآیہ۔ ائمہ اہل سنت میں سے بہت لوگوں نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جہنم اس وقت موجود ہے۔ استدلال کیا ہے ائمہ نے؟ اللہ تعالیٰ کے قول اُعِدَّت یعنی ارصدت وحُیِّئَت تیار ہے۔ شرح عقائد میں ہے، والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ اسی طریقے سے فقہ کی دوسری کتاب میں ہے، من انکر القیامہ او الجنہ او النار فإنہ یکفر، جو شخص قیامت کا منکر ہو یا جنت کا منکر ہو یا جہنم کا منکر ہو، اسے کافر کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے ایسی چیز کا جو نصوص قرآنیہ سے ثابت ہیں، ایسی چیز کا جو احادیث صحیحہ نبویہ سے ثابت ہے، جس پر امت محمدیہ کا اتفاق ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ جنت و دوزخ حق ہیں، یہ اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے، اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جیسا کہ یہ باب ہے کہ ہوا باب فی ان دار المؤمنین و مآبہم الجنہ، مومنوں کا گھر اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی تھوڑی سی تشریح کر دی جائے تاکہ اس ذیل میں جو روایات اور احادیث آتی رہیں گی ان کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ تو واضح رہے، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ جنت میں وہ نعمتیں مہیا اللہ رب العزت نے کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں، جنت کی تعریف میں دی جائے، سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو بھی جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر، اور ایک روایت میں دنیا و ما فیہا سے بہتر، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے
تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، دنیا وہ ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ روایت ابھی آئے گی۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے، سب کے لیے وسیع ہے۔ قال ان فی الجنہ 100 درجہ لو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لوسعتہم۔ سنن ترمذی، کتاب صفت الجنہ، باب ما جاء فی صفت درجات الجنہ۔ جنت میں ایک درخت ہے، جنت کی کشادگی کا بیان چل رہا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی یاقوت، اور ایک روایت میں ہے جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر اوپر نہریں رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا
یاقوت کا اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں، بلکہ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و صاف ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر طرح کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندہ کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر لقمے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز اور وہ معاً محسوس ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ ابھی روایت آ رہی ہے، دلیل اور حدیث آ رہی ہے، انتظار کیجیے۔ بہرحال پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے زیب تن کیے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پینڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے
اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنایا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا ہوگی۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک طرح کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا۔ رب تبارک تعالیٰ کے باغات میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک وہ کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا
دوسرے کے لیے معنی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا، بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جب جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا مناسب تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بحبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ تو مختصر سا بیان رہا جنت کی تعریف و توصیف میں، اور اس بیان کے آغاز میں آپ نے سنا کہ جنت حق ہے اور جنت تیار ہے۔ تو جنت و جہنم کی حقانیت یعنی جنت حق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے مسلمہ عقائد میں سے ہے۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے،
جو جنت کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے جہنم بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ تو جنت کی تعریف و توصیف آپ کے سامنے رکھی گئی۔ رہا یہ کہ جس طریقے سے جنت حق ہے ویسے ہی جہنم بھی حق ہے، اور مصنف نے باب باندھا ہے، وَهُوَ بَابٌ فِي أَنَّ دَارَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَآبَهُمْ الْجَنَّةُ وَدَارَ الْكَافِرِينَ وَمَآبَهُمْ النَّارُ۔ مومنوں کا گھر اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور کافروں کا گھر اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں جہنم کی قدر تفصیل یا مختصر سا بیان آئے گا۔